بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا پڑھوں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو غسل فرشتوں نے دیا۔ سوال، سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب، سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ایک بار آیا ہے۔ سوال، فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال، امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی؟ جواب، امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ سوال، سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ سوال، کون سا پھل کھانے سے انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے؟ جواب، گاجر کھانے سے۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، سچی توبہ کرنے سے۔ سوال، سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی کون ہوں گے؟ جواب، سب سے پہلے جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے۔ سوال، کس سال میں مسلمانوں نے سب سے پہلے روزے رکھے تھے؟ جواب، مسلمانوں نے سب سے پہلے 2 ہجری میں روزے رکھے تھے۔ سوال، سب سے پہلے کس نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے ہر انسان سے نماز کا حساب ہوگا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے سب سے پہلے جو لفظ نکلا وہ یہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ سوال، جنت کے دروازے کس دن کھولے جائیں گے؟ جواب، جنت کے دروازے جمعے کے دن کھولے جائیں گے۔ سوال، دن کے وقت سونا کیسا ہے؟ جواب، یہ سنت کا عمل ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ سوال، قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 بار آیا ہے۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ رحمان کو قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سوال، موت کے وقت کس جگہ پر پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے؟ جواب، ماتھے پر پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے۔ سوال، کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے؟ جواب، بیوی پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سوال، کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب، لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن کس ملک میں ہیں؟ جواب، انڈونیشیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن ہیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگی تھی؟ جواب، مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کب نصیب ہوتی ہے؟ جواب: جب بندہ اخلاص سے توبہ کرتا ہے۔ سوال: جو انسان جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے لوگ بدترین مخلوق قرار دیے گئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کافروں کو بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ سوال: سائیکل چلانے سے کون سی خطرناک بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب: دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق مال ضائع کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق مال ضائع کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک وہ گناہ کبیرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کس مومن کے لیے تیار کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ جواب: قتل کی وجہ سے آیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: کس انسان کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ سوال: قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کس بارے میں ہوگا؟ جواب: شوہر کے حقوق کے بارے میں ہوگا۔ سوال: شوہر کے ساتھ کون سا عمل کرنے والی عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی عورت کو۔ سوال: جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی عورت کون ہوگی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی عورت ہوگی۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کا نکاح آسمان پر ہوا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نبی نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اذان دی۔ سوال: کون سی نیکی کرنے سے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ جواب: ماں باپ کے لیے دعا کرنے سے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کپڑے کون سے نبی نے پہنے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے پہنے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے قیمتی ہے؟ جواب: انسان کے نیک اعمال۔ سوال: جمعہ کے دن مرنے والے انسان کو کیا انعام ملتا ہے؟ جواب: عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے؟ جواب: حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی؟ جواب: بیعت الرضوان درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے کعبہ شریف کا طواف کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟ جواب: سفید رنگ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے روزی میں برکت آتی ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: نماز تہجد کے بعد۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو نیک لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے؟ جواب: نور۔ سوال: سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں ادا کی گئی؟ جواب: مسجد قباء میں۔ سوال: کس نبی کی دعا سے شہد میں شفا رکھی گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال: رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کی خوشخبری دینے والے 5 خواب کون سے ہیں؟ جواب: رمضان المبارک میں بعض خواب انسان کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ 5 اہم خواب یہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بارش کا خواب آنا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے اور رمضان میں بارش کا خواب دعا کی قبولیت کی علامت ہو سکتا ہے۔ نمبر 2،
کعبہ یا مسجد الحرام کا خواب۔ اگر کوئی خود کو کعبہ میں دعا کرتے یا طواف کرتے دیکھے تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3، سفید لباس میں کسی نیک ہستی کا خواب۔ کسی ولی، بزرگ یا فرشتے کو سفید لباس میں دیکھنا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم پڑھنے یا سننے کا خواب۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہو رہی ہیں اور روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ نمبر 5، سبز باغ یا پانی کے چشمے کا خواب۔ سبزہ اور پانی جنت کی علامت ہیں۔ یہ خواب دعا کی قبولیت اور رحمت الہی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ سوال: کس جانور کا بار بار گھر میں آنا موت کی نشانی سمجھی جاتی ہے؟ جواب: کچھ روایات اور عقائد کے مطابق اگر ایک مخصوص جانور بار بار کسی گھر میں آتا رہے تو اسے کسی بڑی مصیبت یا موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے چند معروف جانور یہ ہیں۔ نمبر 1، الو۔ کئی ثقافتوں میں الو کا گھر کے قریب بار بار آنا یا بولنا کسی ناگہانی موت یا مصیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، کوا۔ مسلسل کووں کا گھر میں منڈلانا یا شور مچانا بعض لوگ موت کی پیش گوئی سے جوڑتے ہیں۔ نمبر 3، بلی۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سیاہ بلی گھر کے دروازے پر بیٹھی نظر آئے اور بار بار وہاں آئے تو یہ بھی کسی بری خبر کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، سانپ۔ اگر سانپ بار بار گھر میں داخل ہو تو اسے بعض روایت میں نحوست اور کسی بڑی آزمائش کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ محض روایات ہیں، ان پر یقین کرنا ضروری نہیں کیونکہ اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ سوال: شب قدر کی رات چاہتے ہو کہ گناہ معاف ہو جائیں، دولت، شہرت اور عزت ملے، قسمت تم پر مہربان ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب: شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد قریب ہوتی ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس رات کامیابی، عزت اور دولت پانے کے لیے یہ کام ضرور کریں۔ نمبر 1، سچی توبہ۔ دل سے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ سچی توبہ قسمت بدلنے کی چابی ہے۔ نمبر 2، نماز اور دعا۔ خاص طور پر تہجد اور نوافل ادا کرو اور عاجزی سے اپنے حاجات مانگو۔ نمبر 3، صدقہ خیرات۔ جو شخص اس رات اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ نمبر 4، استغفار اور درود شریف۔ 100 بار استغفار اور 100 بار درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 5، سورۃ القدر کی تلاوت۔ یہ سورت اس رات کی برکات کو سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہیں زندگی میں سب کچھ چاہیے تو شب قدر کو ضائع مت کرو کیونکہ یہی وہ رات ہے جو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔